نواب شاہ میں بچے نے پیدا ہوتے ہی ایسے کیا الفاظ بول دیے کہ ماں نے اسی وقت دم توڑ دیا۔ اللہ اللہ۔ میں ڈاکٹر شازیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نعیم شہیم عورت، چہرے پر اچھے سے میک اپ تھوپا ہوا تھا، جبکہ عمر تقریباً 50 سال تھی۔ ایسی عورتوں کی چال ڈال دیکھ کر ہی میں سمجھ آتی تھی کہ یہ کس پرانے محلے سے آئی ہیں۔ میں ایسی عورتوں کے کیس بھی نہیں کرتی تھی، کیونکہ یا تو یہ بچہ گرانے آتی تھیں یا پھر ان کا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا جس میں کوئی بھی ڈاکٹر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ میں نے اس عورت سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی، ویسے بھی میری کیس کرنے کی فیس تقریباً 50,000 روپے تھی۔ میں 50,000 روپے سے کم کیس نہیں کرتی تھی۔ جو عورت آئی تھی میں نے اس کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ مجھے 10-20 ہزار روپے میں کیس کروانے کے لیے یہاں آئی ہوگی۔ ویسے تو کیس کرنے کے لیے لوگ ہسپتال آتے ہیں، ڈیلیوری زیادہ تر عورتیں ہسپتال میں ہی کرواتی ہیں، مگر کچھ امیر عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو گھر پر ہی لیڈی ڈاکٹر کو بلا لیتی ہیں۔ میں بھی اسی قسم کے لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی، مگر اس عورت جیسی غریب محلے کی رہائش پذیر خواتین کبھی میرے دائرہ کار میں نہیں آتی تھی۔ مگر اس عورت جیسی غریب محلے کی رہائش پذیر خاتون نے نہ مجھے ان سے پیسوں کی کوئی امید تھی اور نہ ہی میں ان سے کبھی مانگتی تھی۔ میں بس ان سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ایسی عورت جب بھی میرے آفس میں آتی تھی میں اپنی اسسٹنٹ سے کہتی کہ ان سے معذرت کر لو اور کہو کہ ڈاکٹر صاحبہ مصروف ہیں۔ مگر آج یہ عورت شاید میرے تیور سمجھ گئی تھی۔ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں آپ کو پیسے نہیں دوں گی، آپ کے کیس کی فیس 50,000 روپے ہے، میں آپ کو 1.5 لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں، مگر آپ نے میرا کیس لازمی کرنا ہے۔ آپ کا کیس کیا ہے؟ آپ امید سے ہیں؟ پیسوں کا سن کر میں بھی بہت زیادہ دلچسپی لینے لگی، کیونکہ اتنے زیادہ پیسے ایک کیس کے آج تک مجھے کبھی نہیں ملے تھے۔ میں امید سے تو نہیں ہوں، البتہ میری 2 بیٹیاں ہیں جن کے بچے پیدا ہونے ہیں، تو میں آپ کو 70,000 روپے ایک کیس کے دوں گی، لیکن کیس اپنے گھر چل کر کرنا ہوگا۔ وہ آپریشن بھی ہو، لیکن آپ نے وہ آپریشن میرے گھر میں ہی کرنا ہے۔ میں اپنی بچیوں کو اسپتال میں نہیں لا سکتی۔ عورت کی بات سن کر مجھے سمجھ نہ آئی، وہ تو زیادہ مذہبی بھی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ پھر ایسی بھی کیا مجبوری کہ وہ انہیں گھر میں ہی کیس کروانے کے لیے مجھے زیادہ پیسے دے رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تو کہنے لگی کہ یہ تو آپ کو میرے گھر آ کر سمجھ آئے گی، آپ بس مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ہی میری بیٹیوں کی ڈیلیوری کریں گی۔ میں نے حامی بھر لی تھی۔ اتنے زیادہ پیسے تو مجھے آج تک کسی امیر بیگم نے بھی نہیں دیے تھے۔ مجھے تو بس پیسوں سے مطلب تھا اور میں نے حامی بھر لی۔ وہ عورت بھی مطمئن ہو کر چلی گئی، بولی کہ بس 20 دن پہلے میں آپ سے ملنے آؤں گی، آپ کو اپنے گھر کا پتہ بھی سمجھا دوں گی۔ باقی چیک اپ کرنے والی دوسری ڈاکٹر آتی ہے تو وہ میری بیٹیوں کو چیک کر لیتی ہے۔ مجھے بس ڈیلیوری کے لیے کوئی ایسی ماہر ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو کہ بنا کسی نقصان کے ہمارے بچے پیدا ہونے میں مدد کرے۔ بس عورت کی بات کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ ڈیلیوری کے وقت تو کوئی نقصان نہیں ہوتا جب تک کہ عورت کی صحت بہت خراب نہ ہو یا پھر حالات ایسے نہ ہو جائیں جس میں عورت کا اچانک آپریشن کرنا پڑے۔ عام حالات میں تو کبھی کسی عورت کا کوئی نقصان میرے ہاتھوں نہیں ہوا تھا۔ بہرحال وہ عورت میرے آفس سے چلی گئی اور میں سوچنے لگی کہ اس نے مجھے اتنے زیادہ پیسے دینے کا کیوں کہا ہے۔ 20 دن پلک چھپکنے میں گزر گئے۔ 20 دن کے بعد وہ خاتون پھر میرے آفس میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ آج میں آپ کو اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہوں۔ آخر آپ کو میرے گھر کا پتہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ اب میری بیٹیوں کے 9 مہینے چل رہے ہیں، کسی بھی وقت انہیں آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں آپ کو اپنا گھر بتا دوں تاکہ آپ میرے گھر آسانی سے آ سکیں، اور پیسے بھی آپ کو آدھے ایڈوانس دینے کو میں تیار ہوں، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں غلط بیانی کر رہی ہوں۔ اگر میں امیر ہوتی تو شاید آپ مجھ سے یہ سب نہ پوچھتی، مگر میرا حلیہ دیکھ کر آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ یہ منہ بولی قیمت دے سکتی ہوں۔ اس عورت کی باتیں عجیب سی تھی، مگر میں باہر آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بڑی سی گاڑی میرے کلینک کے باہر آئی تھی، یعنی کہ وہ اتنی بڑی گاڑی میں سفر کرتی تھی، اور اس کا مطلب کہ وہ امیر تو تھی ہی،
میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ عورت اپنے ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی اور ڈرائیور پر بھی اچھا خاصا روب تھا۔ میں حیران رہ گئی، پچھتانے لگی کہ میں نے خواہ اس سے برا رویہ رکھا۔ اگر میں اچھا رویہ رکھتی تو کیا پتہ یہ مجھے زیادہ پیسے بھی دے دیتی۔ میرے دل میں لالچ آ رہا تھا۔ میں نے اس عورت سے اچھے سے بات کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو وہ عجیب سی ہنسی اور بولی، میرا کام جو ہے وہ بہت ہی برا ہے، اور ویسے بھی آپ جیسی شریف عورتیں ہم جیسی عورتوں سے تو ہاتھ بھی نہیں ملاتی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک طوائف ہے۔ میرا دل کانپنے لگا تھا۔ میں آج تک ایسے ماحول میں نہیں گئی تھی۔ میرے چہرے پر موجود خوف دیکھ کر بولی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، وہاں پر میں آپ کو عزت سے لے کر جاؤں گی، کوئی آپ کو دیکھ نہیں پائے گا، کسی عورت اور مرد کی نظر آپ پر نہیں پڑے گی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، آپ کی عزت میری عزت ہے۔ اور اس عورت کی بات سن کر مجھے اطمینان تو ہوا تھا، مگر ظاہر ہے اتنی تنگ اور گندی گلیوں میں جاتے ہوئے میرا صحن ضرور کرا رہا تھا۔ بہرحال تھوڑی سی دیر میں اس کے گھر کے باہر پہنچ گئی۔ وہ مجھے اندر لے کر گئی۔ ایک گندے سے کمرے میں ایک عورت بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، وہ بلا کی خوبصورت۔ اسے دیکھ کر مجھے محسوس ہوا جیسے اس کوٹھے کی ساری رونق اسی عورت کے دم سے ہے۔ وہ بے پناہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ جوان بھی لگ رہی تھی، مگر جیسا میں نے ایک طوائف کا حلیہ اپنے ذہن میں سوچا تھا وہ بالکل ویسی بھی نہیں تھی۔ اس نے سفید رنگ کا دوپٹہ اپنے سر پہ لپیٹ رکھا تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کب سے امید سے ہیں؟ تو کہنے لگی، میرا 9واں مہینہ ہے، آپ مجھے چیک کر لیں اور بتا دیں کہ میری اولاد کب پیدا ہوگی، اور اگر بیٹا ہوا تو شاید میں اس دنیا میں نہ رہوں۔ میں اس عورت کی بات سن کر زیادہ حیران نہیں ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ وہ ایسا اس لیے کہہ رہی ہے کہ بیٹا پیدا ہونے کی اس کو خوشی ہوگی۔ خیر میں نے اس کی اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ اس بیچاری کو تو ظاہر ہے میڈیکل کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کی ڈیلیوری 5-6 دن کے بعد ہوگی، اب مجھے اس سے پہلے فون کر لیجیے گا۔ وہ روتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے بتا نہیں سکتی کہ میری بیٹی ہوگی یا بیٹا؟ جب یہ تو میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتی، جب تک آپ ہاسپٹل میں نہیں چلیں گی آپ کا الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوگا، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ میں نے اس عورت کو تسلی دینا چاہی، مگر وہ بہت پریشان تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے میری ماں نے مجھے آج بھی نہیں بخشا، آج بھی اس نے میرے اوپر رات کے وقت ایک درندہ چھوڑ دیا جس نے مجھے نوچ ڈالا۔ اس عورت کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، وہ رو رو کر اس کا چہرہ بھی سیاہ پڑ چکا تھا۔ کیا بات ہے، کیا آپ کی ماں واقعی میں اتنی ظالم ہے؟ اور یہ آپ کی واقعی میں سگی ہے یا پھر نائکا ہے؟ میں نے ہمت کر کے اس لڑکی سے سوال پوچھا تو وہی پہلی والی عورت پان چباتی میرے سامنے آئی اور غصہ کرتے ہوئے بولی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، بے وقوف ہے، ابھی اسے دنیا کا نہیں پتہ، جوان ہے تو میں نے اسے بہت ساری کمائی کر لی، اب اس کمائی سے اس کا بڑھاپا محفوظ ہو گیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ ابھی بھی کام کر سکتی ہے، مگر بس آج کل کی لڑکیوں کے نخرے، ہم نے تو زندگی بھر کام کیا ہے بھائی، کبھی کسی سے منہ نہیں پھیرا، جو روزی آپ کے در پر آتی ہے اسے ٹھکرانا تھوڑا چاہیے۔ میں اس عورت کو دیکھ کر حیران تھی کہ وہ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی۔ بہرحال مجھے اس کی بیٹی نے بھی عجیب بات بتائی، بولی کہ آپ دیکھ لیجئے گا، اگر میرا بیٹا ہوا تو میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی اور پھر میری ماں تڑپتی رہ جائے گی۔ مجھے اس بات پر مکمل یقین ہے، آپ کے بیٹے میں ایسی کیا بات ہوگی کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی؟ کیا آپ کو اپنی اولاد دیکھنے کا شوق نہیں ہے؟ شوق تو ہے، مگر آپ دیکھ لیجئے گا، جب میرا پیدا ہوگا بیٹا تو وہ اس دنیا میں میں نہیں رہوں گی، کیونکہ وہ یہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ اس کا نام صنوبر تھا اور وہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی مجھے بہت پیاری لگتی تھیں، لیکن بیچاری جس جگہ بیٹھی تھی وہ اس کے بیٹھنے کی جگہ تھی میرا نہیں خیال۔ اتنی خوبصورت عورت کو کم از کم کسی بنگلے میں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ یہاں اپنی قسمت لٹا رہی تھی۔ بہرحال میں وہاں سے بھاری دل کے ساتھ واپس آئی۔ میرا دل بڑا پریشان ہو گیا۔ میں اس سے پوچھ بھی نہیں پائی کہ تم یہاں تک کیسے پہنچی۔
اس کی ماں بھی وہیں کام کرتی تھی، محلہ بھی عجیب سا تھا۔ میرا دل بڑا پریشان ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ جس دن اس کی ڈیلیوری کا وقت ہوگا مجھے جاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی باتیں سننا پڑیں گی۔ ہاسپٹل کے لوگوں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ میں ایک عجیب سی عورت کے ساتھ اس کے گھر اس کی بیٹی کو چیک کرنے گئی تھی۔ ظاہر ہے کوئی بھی ایسی عورتوں کے ساتھ آنے جانے والے اٹھنے بیٹھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہسپتال کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے اس عورت سے زیادہ اس کی بیٹی سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ میں صرف پیسوں کے لیے نہیں بلکہ اس کی بیٹی کے معصوم چہرے کی وجہ سے اس کی ڈیلیوری کے وقت اس کے پاس ہونا چاہتی تھی۔ 20 دن پتہ نہیں کیسے گزر گئے۔ آج مجھے اس معصوم عورت کے گھر جانا تھا تاکہ میں اس کے بچے کو اس دنیا میں لانے میں اس کی مدد کر سکوں۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں صبح سے ہی گھبرا رہا تھا، حالانکہ اس عورت سے میرا کوئی دلی رشتہ نہیں تھا، نہ ہی اس کی بیٹی سے، مگر پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بری چیز ہونے والی ہے۔ میں کافی دیر سے اٹھنے کی اور وہاں جانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر میرے خیال میں آیا کہ کیا پتہ مجھے وہاں جانا بھی چاہیے کہ نہیں، میرا جانا مناسب بھی ہوگا یا نہیں۔ مجھے اس عورت کی ماں کا انتظار کرنا چاہیے۔ نائکا مجھے لینے کے لیے باہر آئی، تبھی مجھے جانا چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں ضرورت اسے تھی میری، تو اسے ہی یہاں آنا چاہیے تھا۔ کیا پتہ اگر میں باہر کوئی گاڑی لے کر اس محلے تک جاؤں گی تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہاں اس کے پاس جتنے بھی ڈرائیور تھے وہ اسپتال کے باقی اسٹاف کو بھی جانتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی طور پر بھی ہاسپٹل کے اسٹاف کی نظروں میں مزید آؤں، کیونکہ ہر شخص یہ جان چکا تھا کہ میں ایک عجیب سی عورت کے ساتھ اس کے محلے اس کے گھر گئی تھی۔ سو میں نے خاموشی سے اس عورت کا انتظار کرنے میں ہی عافیت جانی۔ مگر جب شام کے وقت 4 بج گئے وہ عورت نہیں آئی تو مجھے افسوس ہونے لگا۔ میں سوچنے لگی، خیال آنے لگا کہ پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آئی، حالانکہ آج اس کی بیٹی کی ڈیلیوری کا دن تھا۔ کافی دیر مزید گزر گئی، یہاں تک کہ میں کلینک سے واپس آ گئی۔ شام کے 8 بج رہے تھے۔ اب تو مجھے مزید بے چینی ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر اس عورت کا پتہ خود کراتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے پیچھے پیچھے ایک کلینک پر آئی ہو۔ مگر میں وہاں نہ ہوئی۔ مگر اب تو رات کے 8 بج چکے تھے، ایسے میں مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ میں خاموشی سے صبح کا انتظار کرنے لگی، مگر پتہ نہیں کیوں میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ حالانکہ وہ عورت میرے کچھ نہیں لگتی تھی۔ صبح کے تقریباً 8 بجے تھے جب میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا کہ میں ہسپتال جانے سے پہلے اس عورت کے گھر کا چکر ضرور لگاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز مجھے پتہ چل جائے جس کی وجہ سے میرے دل کو جو بے چینی ہو رہی تھی۔ اکثر ہی مریضوں کے ساتھ میرا ایک رشتہ اور تعلق بن جاتا تھا۔ جب کوئی میرا مریض سخت تکلیف میں ہوتا تو پتہ نہیں کہ مجھے بھی بے چینی ہونے لگتی تھی۔ شاید یہ میرا مخلص پن تھا جو میں اپنے پیشے کے ساتھ رکھتی تھی۔ اس دن جب میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، بھاری قدموں کے ساتھ میں نے ایک ٹیکسی بک کی، اسی محلے میں جانے کو کہا تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، باجی آپ تو شریف گھرانے کی لگتی ہیں، وہاں جا کر کیا کریں گی؟ میں نے اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا، میں وہاں ایک عورت کو چیک کرنے جا رہی ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا، سر جھکا کر ڈرائیونگ سیٹ پر اس راستے کی طرف چلنے لگا جہاں پر جاتے ہوئے لوگ 100 بار سوچتے تھے، اور اکثر رات کے اندھیرے میں ہی جاتے ہیں، دن کے اجالے میں وہاں کوئی نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کہ یہ محلے رات کو آباد اور دن کو ویران ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ صبح کے 9 بجے جب میں اس عورت کے گھر کے باہر پہنچی تو وہاں بے پناہ ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ اس گھر کے آس پاس کسی چڑیا کے پر مارنے کا بھی امکان نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں برسوں سے کوئی رہا ہی نہ ہو۔ میں اس گھر کو غور سے دیکھنے لگی تھی اور گھر کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کر بیل دی۔ دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ تقریباً 10 منٹ میں انتظار کرتی رہی۔ جانے لگی تھی کہ جاتے جاتے دوبارہ بیل دی۔ اس عورت کی ماں نے دروازہ کھولا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بری طرح رو رو کر شاید پاگل ہو چکی تھی، آنکھیں سوج چکی تھی۔ مجھے اس عورت کو دیکھ کر بے پناہ ترس آیا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا ہوا؟ میرے دل میں اسی وقت کھٹکا ہوا تھا کہ کیا پتہ اس کی بیٹی کا بچہ خیریت سے پیدا ہوا بھی ہے یا نہیں، مگر اس عورت نے جو خبر مجھے سنائی وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ اب آئی ہیں؟ میری بیٹی تو کل ہی اپنے اللہ کے پاس چلی گئی۔ اس عورت کا یہ جملہ سن کر مجھے لگا جیسے
میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا میری لاپرواہی کی وجہ سے آپ کی بیٹی کی جان چلی گئی؟ میں نے اسے یہی پوچھا تھا، مگر وہ اس خاموشی سے سر جھکائے اوپر کی طرف چلی گئی۔ ویسے تو یہ محلہ عجیب سا تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے گھر میں جا کر بیٹھوں، مگر وہ صورتحال ایسی تھی کہ میں بھی اس عورت کا پیچھا کرتی سیڑھیوں سے اوپر چلی گئی، جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ سوگواری کے ماحول چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ اس عورت نے خود بھی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ آج سے پہلے میں نے اسے کبھی بھی اتنی بڑی چادر لپیٹے نہیں دیکھا تھا، مگر آج ایسا لگ رہا تھا کہ وہ واقعی میں سوگوار ہو چکی ہے۔ کیسے فوتگی ہوئی آپ کی بیٹی کی؟ تمہیں پتہ تو ہے بیٹا کہ میری بیٹی نے پہلے ہی تم سے کہہ رکھا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی جان چلی جائے گی، اور وہی ہوا۔ کیوں ایسا کیا ہوا؟ بس یہ تو ایک لمبی کہانی ہے۔ تمہارے پاس اتنا وقت کہاں ہوگا کہ تم میری کہانی سن سکو؟ تم تو کام کرتی ہو، مصروف رہتی ہو، مجھ جیسی فارغ عورت کے پاس بیٹھنے کا وقت تمہارے پاس کہاں آئے گا؟ نہیں، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، مجھے پوری بات بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ مدد تو نہیں بیٹی، البتہ ہو سکتا ہے کہ تم میری اس کہانی سے سبق ضرور سیکھو۔ کیا سبق؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ چلو میں تمہیں ایسے کردار سے ملواتی ہوں جو اس کہانی کا سب سے اہم مہرہ ہے۔ اسے دیکھ کر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میری بیٹی کی موت کیوں واقع ہوئی۔ اس کا جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا اس کی جان چلی گئی، حالانکہ وہ بالکل صحت مند تھی۔ بس اس نے اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھا اور اس کے بعد ایک آواز سنتے ہی اس کی جان چلی گئی۔ مجھے اب وہ نائکا مزید تجسس میں مبتلا کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو یوں لگ رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی اس کی چال نہ ہو، لیکن اگر چال ہوتی بھی تو اس کی بیٹی مر چکی تھی۔ اس بات کی تصدیق اس گھر کے ماحول سے ہو رہی تھی، اور دوسری یہ کہ میں یہاں خود آئی تھی۔ وہ عورت مجھے بلانے میرے کلینک میں نہیں آئی تھی۔ کیا میں نے اسے پوچھا کہ وہ کون سا کردار ہے تو کہنے لگی کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ تم چل کر پہلے میرے بیٹے کو دیکھو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے بیٹے کی وجہ سے میری بیٹی کی جان چلی گئی، لیکن ابھی تو آپ کہہ رہی تھیں اس کے اپنے بچے کی وجہ سے اس کی جان گئی ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، مگر اس کی وجہ میرا اپنا بیٹا بنا، یعنی میری بیٹی کا سگا بھائی۔ یہ عورت اپنے بچے کو دکھانے کے لیے مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ میں نے دیکھا کوئی 18-19 سال کا نوجوان کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، بال بکھرے تھے، وہ بھی سخت ندامت کے احساس تلے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ لڑکا ہمیں دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا۔ وہ ایسی شرمندگی سے اپنا چہرہ چھپانے لگا جیسے ہم اسے اس کا اقرار جرم لینے کے لیے آئے ہوں۔ مجھے اس لڑکے پہ حیرت ہو رہی تھی۔ وہ تو اچھا خاصا جوان معلوم ہو رہا تھا، مگر اس کی حرکتیں کسی چھٹی ساتویں کے بچے جیسی تھیں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ یا آپ کی بیٹی کی موت کا ذمہ دار ہے؟ بس بیٹی میں تمہیں کیا بتاؤں، پوری کہانی ہی سنا دیتی ہوں، تم بھی کیا یاد رکھو گی۔ ان محلوں میں رہنے والے لوگ خوشی سے یہاں نہیں آتے، ان کی زندگی جس کرب سے گزرتی ہے وہی جانتے ہیں۔ وہ عورت اسی کمرے میں اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کا نام مجید رکھا تھا۔ مجید کا مطلب پاک، لیکن بیچارے نے ایک ایسی جگہ آنکھ کھولی جہاں اس کے نام کے مطابق اسے ماحول نہیں ملا۔ میرا بیٹا شاید اپنے باپ پر گیا۔ باپ پر؟ اس کا باپ کون تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ عورت طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولی، اس کا باپ بہت شریف آدمی تھا، بس غلطی سے اس جگہ پر آ گیا۔ میں نے بھی اس کی نشانی کو اپنے پاس رکھ لیا، اور دیکھو اس کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ شریف آدمی پھر شریف ہی ہوتا ہے، اور میرے بیٹے کی شرافت ہی ہے کہ یہاں کا ماحول شروع سے ہی پسند نہیں اس کو۔ مگر ایک رات ایسی بھی گزری ہے جب میرے بیٹے کے لیے قیامت اس کے سامنے تھی۔ ہوا یوں کہ میرا ایک پرانا گاہک یہاں آیا، تقریباً 10 سال پہلے یہاں آیا کرتا تھا، پھر شاید روپیہ پیسہ کمانے کے لیے سعودی عرب چلا گیا۔ مجھے تو نہیں پتا کہ کس نے اسے یہ طعنہ دیا کہ تمہارے پاس دولت نہیں ہے تو تم اس کوٹھے پر نہ آیا کرو۔ اس کا نام شکیل تھا، وہ اکثر یہاں آیا کرتا تھا۔ ان دنوں میں بھی جوان ہوتی تھی، جب بھی کوئی آتا میں ناچ کر دکھا دیتی، اور میرا نخرہ ہمیشہ ناک پہ رہتا تھا۔
میں نے کبھی کسی آدمی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی. دل تو دور کی بات، میں نے کبھی کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی. بس میرا کام تھا ناچنا اور میں ناچتی تھی. میرے تھرکتے جسم کو دیکھ کر لوگ پیسے پھینکتے اور چلے جاتے. میرے تو اتنا سا کام تھا، وہ آدمی پتہ نہیں کب اور کیسے میرا دیوانہ بنا. دیوانگی میں اس نے مجھ سے شادی کرنے کی بھی کوشش کی، مجھ سے پوچھا بھی، لیکن مجھے تو ایک داغ لگ چکا تھا. میں اس آدمی کا بیٹا بھی پیدا کر چکی تھی جس نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے تھے. میں شریف، وہی شریف ول شریف جس کا بیٹا تمہارے سامنے بیٹھا ہے. ایک دھوکے کے بعد میں شکیل سے تو شادی نہیں کر سکتی تھی. بس شکیل کو پتہ نہیں کیا غیرت آئی، وہ پیسہ کمانے چلا گیا. اور بھی حالات ہوں گے اسے وہاں بھیجنے کے، مگر شاید وہ پیسہ کما کر مجھے خریدنا چاہتا تھا. 10 سال کے بعد جب وہ واپس آیا، میرا بیٹا بھی بڑا ہو چکا تھا. میرے بیٹے کے سامنے آ کر اس نے ایسی باتیں کی کہ اس کی غیرت جاگ گئی. بس پھر کیا تھا، اس آدمی نے میرے بیٹے مجید سے کہا کہ تمہاری ماں کو خریدنے آیا ہوں. میرا بیٹا لاکھ گندے ماحول میں پلا بڑھا تھا، لیکن اپنی ماں کی بے عزتی تو بے غیرت سے بے غیرت شخص بھی برداشت نہیں کر سکتا. مجید کو یہ بات بہت بری لگی تھی. مجید نے گھر میں جیسے طوفان برپا کر دیا. اپنی بہنوں کو مارا پیٹا، مجھ سے بھی ناراض ہوا اور کہنے لگا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے. میں اپنے بیٹے کو کیسے بتاتی کہ ہماری اور کوئی جگہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہمیں کہیں اور جا کر بسنے دے گا، اور نہ ہم خود کہیں یہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں. میرا بیٹا نفسیاتی ہوتا گیا، اور جب بھی باہر جاتا لوگ اس کو اس کی ماں کے حوالے سے جانتے تھے کہ تمہاری ماں بہت اچھا ناچتی ہے وغیرہ وغیرہ. میرا بیٹا اپنی بہنوں کو بھی مارتا پیٹتا رہتا تھا، بس انہی باتوں کی وجہ سے. میری بیٹی ہر وقت یہی دعا مانگنے لگی کہ اللہ اسے بیٹا نہ دے، اگر دے تو بیٹی دے. میں یہ نہیں جانتی تھی کہ کب اس کی یہ دعا اس کا تکیہ کلام بن گئی. وہ اٹھتے بیٹھتے یہی دعا مانگتی کہ اللہ مجھے بیٹی دینا، اگر بیٹا دینا تو میری جان لے لینا، مجھے اپنے پاس بلا لینا. میری بیٹی پورے 5 سال یہی دعا مانگتی رہی. اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی کب ہوگی، وہ امید سے کب ہوگی، بچہ کب پیدا کرے گی، لیکن اس نے ایک ہی دعا مانگی رب سے. اگر وہ رحمت کی دعا مانگتی تو شاید اسے کوئی عزت والا گھر مل جاتا، کسی شریف آدمی کی زوجیت مل جاتی. ادھر اس نے اپنے رب کے سامنے صرف شکوہ کیا، صرف ایک ہی دعا مانگی کہ اگر اس کا بیٹا ہوا تو وہ جان سے مر جائے. اور پھر دیکھو اس کی دعا قبول ہو گئی. اگر وہ یہ دعا مانگ لیتی کہ رب تعالیٰ اسے پورے جہان میں عزت دیتی تو شاید اسے عزت بھی مل جاتی. مگر مانگنے سے موت مل سکتی ہے، مانگنے سے زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، تو پھر رب سے مانگنے سے، دعا مانگنے سے غربت کا یا ذلت کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس یہی دعا تھی اس کی جو پوری ہوگی. اور میں تمہیں یہی سکھانا چاہ رہی تھی، سمجھانا چاہ رہی تھی کہ تم کبھی بھی اپنے رب سے کوئی ایسی دعا نہ مانگنا جس میں کوئی شکوہ ہو. ہمیشہ اچھی دعا مانگنا، کیونکہ کون سا وقت قبولیت کا ہو یہ تو کسی کو نہیں پتا. اس عورت کی بات سن کر میں تو حیران ہو گئی تھی. میں نے آج تک بڑے بڑے فلسفیوں کے ہاں ایسی حکمت والی بات نہیں سنی تھی جتنا اس عورت کے منہ سے سن چکی تھی جو اس گندے بازار میں بیٹھی تھی. میں بس حیرت اور دل میں بہت سارا سبق لیے وہاں سے نکل پڑی.